औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी, रात का वावेला मच चुका है कि इलामा आसिफ रज़ा साहब ने जो लगाई है पोस्ट उससे, और जो उसके बाद लोगों में बातें शुरू हो गई हैं वो, और फिर बाद में जो उन्होंने एक इंग्लिश में पोस्ट लगाई है वो, तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र कि जिस तरह रजब यूट्यूब फैमिली नाराज़ थी उसी तरह उनके दिल खुशी से झूम उठे हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह कहते हैं ना, वो तलवार सर पे लटकी हुई है जब तक वो कंप्लीट काम नहीं हो जाता। जिस तरह उन्होंने कहा इलामा साहब ने कि अभी मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा और आप मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो अच्छी हमेशा इंसान को अच्छी जो है ना वही उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। तो बस यही बात है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको अपने यूट्यूब कैरियर तबाह होता नज़र आया, तो ऐसी बात है कि दो तीन दिनों में कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख और कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख सब्सक्राइबर इनके गिर गए, और इनको बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत का सामना करना पड़ा, और इन्होंने अपने कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिए। ज़ाहिर है फिर जो लोगों ने करनी थी वो करनी थी। तो चलें, देर आए दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने रहम डाला दिल में किसी भी वजह से, ये अपनी इनकम से डरे हैं, अल्लाह ताला से डरे हैं, तो फिर इन्होंने जिस तरह इलामा साहब को बीच में डाला है, तो ये मैं कहती हूँ ये ईमान की तरफ से ज़्यादा होना चाहिए था उनके मामू जान, या अब वो जिस तरह हुआ है। किसी भी इंसान को इंसान से तो कभी भी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बता रही है मान के मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो हर वक्त इंसान को बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कोई पता नहीं कब अच्छा वक्त और कब बुरा वक्त हो। और ये रिश्ते ये जो दुनिया में बने होते हैं ना, इनका तो पता ही नहीं है ना कब कहाँ है। तो चलें, अब थोड़ा वो भी समझ जाएगी। अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मतलब कि अब वो कभी भी नहीं अच्छा होगा, वो लेकर चला भी जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, बाद में ये ऐसी जलालत ये वो। देखे अब उसको भी जितना धचका लग गया है ना, वो भी थोड़ी समझदार हो, थोड़ी नहीं बहुत समझदार हो जाएगी। अगर समझदार ना होती तो फिर कभी भी उम्मीद ना रखती कि मुझे जो भी है मैं रजब के साथ रहना चाहती हूँ। उसको भी अपने बच्चे का मुस्तकबिल बहुत प्यारा है, अपने बच्चे की खुशियाँ बहुत प्यारी है कि जो वो अपने बाप के साथ है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो फिर माओं को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, कोई बात नहीं। एक वो जो गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है ये छोड़ दे, बाकी दोस्त हैं हल्ला गुल्ला करते हैं, वो रजब भट्ट के और बड़े लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ सैर व तफरीह में निकलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन ये है कि गलत काम जो है उससे वो हट जाए, बिज़नेस करें। जिस तरह वो अपना चैनल चलाते हैं, लोगों को उनका हल्ला गुल्ला पसंद है, वो एक साइड चल जाता है। लेकिन अगर वो जिस तरह बेशर्मी बेगैरती करता है औरतों के साथ, या बीवी को इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें उसको भी अब समझ आ जाएगी कि रोज़ रोज़ जो अल्लाह ताला भी मौका नहीं देता, और बंदे तो बिल्कुल ही नहीं ना देते। बंदे तो हमने देखा ना, ये जो लोग उनको इंटरटेन कर रहे होते, जहाँ थोड़ी मिस्टेक्स होती तो वहीं उनको गंदे अंडे मारे जाते हैं और टमाटर मारे जाते हैं, और वो जलीलो ख्वार होकर वहाँ से निकलते हैं। तो ये रजब भट्ट को भी बड़ी समझ आ गई है। तो कुछ लोग जी पता नहीं पुरानी पोस्टें लगा रहे हैं कि जिसमें वो कह रहा है नहीं तलाक नहीं है, बहुत अनकरीब माफ़ी मांगूंगा, ये वो। अब पता नहीं कौन सी सही है कौन सी गलत बात है, लेकिन जो इलामा साहब ने फरमाया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, और वो एक खुश आइन जो कदम उठाया गया है, तो अल्लाह पाक करे। बाकी उनकी वालिदा साहबा ने जो कहा है जी वो लेके आ जाए बच्चे को तो ये हो जाएगा, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इन्हें भी सोचना चाहिए कि ईमान की वजह से इनको कितना हेट का सामना करना पड़ा है। अगर ये इज़्ज़त से अपनी बहू को ले आती हैं, जाके कोई ना भी जाए, माँ और बाप जाए, आराम से बहू का हाथ पकड़े और पोते को गोदी में उठाएं और आ जाएं, बस बात ख़त्म। आके बाकी जो मामला तो होने हैं ना, वो तो फिर इलामा साहब ज़ाहिर है इनके बड़े हैं और वो काबिल एहतराम है। और जिस तरह हर बंदा यही कह रहा है कि रजब से उनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआएं, और ईमान के मामू जान से भी, और ये है कि बात भी सुनता है रजब उनकी। और वही हम लोग यही कह रहे थे ना, ये अहले तशी कम्यूनिटी है जो इतना इन्होंने वावेला मच भी गया और दुरुस्ती की तरफ चल भी पड़े, और उनके इलामा साहब को बुलाए और आ भी गए।
تو پتہ نہیں ان میں ایکا ہے یا ان کا کیا ایسا ہو سکتا ہے، نہیں تو پتہ نہیں یہاں کئی کتنے گھر بنتے ہیں اجڑتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، یا پھر یہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ تھے اس وجہ سے اتنے لوگوں کو پتہ چلا، اتنے لوگوں نے دعائیں مانگی، اتنے لوگوں نے کئیوں نے کوششیں کی، لیکن یہ جو اس کے دوست اب بھی لگے ہوئے ہیں نا، اور جو غزل نے منہ توڑ جواب دیا ہے نا جہانگیر کو، یہ بہت اچھا کیا ہے، بنتا ہے۔ اگر یہ نہ رجب نہیں بھی دے رہا تھا نا جواب، تو غزل کو اسٹرانگ ہو کے جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی عزت ہوتی ہیں، کسی کی نہیں ہے۔ وہ دیکھ لینا خود اگلے کتنے مطمئن ہیں بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ شہزی جو ہے کہ وہ دوستوں کو اس نے انکار کر دیا، اپنی بیوی کو نہیں کیا، کیونکہ زندگی میاں بیوی اور ان کے بچوں سے ہوتی ہے۔ تو رجب کو بھی اس چیز سے سیکھنا چاہیے۔ اب وہ تو چاہیں گے اس کا گھر برباد ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیا، ہماری تو دوستی، ہمارے تو چینل چل رہے ہیں نا، رجب کے نام پہ ہر بندے نے رجب فیملی رجب فیملی رجب فیملی لگایا ہوا، تو انہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر کا خرابی ہو رہی ہے۔ جو بھی ہے غزل ذوالقرنین نے بھی کافی ان کی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کا گھر جب بھی بستا ہے جب وہ اندر سے اسٹرانگ ہوتا ہے اور اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ ہر بندے کو اب اس نے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا عزت دے، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ اس بندے نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا، میں کیا ہوں، کیا سے کیا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جن کیڑے مکوڑوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ بھی بڑا کچھ ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ انہوں نے حقیر جانا تھا اس کو بیچاری کو، جو ہے انہوں نے سمجھا وہ ہم سے تو بہت کم درجے پہ ہیں، امیر بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ بہتر کہ کسی گاؤں کی ان پڑھ جائے لڑکی لے کے آ جاتے، پھر جو مرضی کرتے، سیدھیاں کر دیتے، پٹھیاں کر دے، لیکن وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، شہر کی تھی، ایک خاندانی بچی تھی، تو پھر اس نے تو اپنا آپ دکھایا نا کہ بھی میں بھی اسی دنیا میں ہوں کہ آپ اگر مجھے اس طرح لتڑ کے یا ذلیل و خوار کر کے رسوا کر کے تو چاہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ پاک نے ساتھ دیا۔ سوری، آج میری معدے میں بہت تکلیف ہے، اس وجہ سے تھوڑا ہوا ہے۔ تو پھر جب تک کہ کہتے ہیں نا خود نہ دکھاؤ کہ میں بھی ہوں، میرا بھی وجود ہے، تو کبھی بھی یہ دنیا آپ کو ایک سانس نہ لینے دے۔ بات یہی ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا، اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ تو اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ کسی کی دعائیں تو ضرور سنی ہے نا، جو یہ تھوڑا سا اس بندے کے دل میں رحم آیا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی شرمندگی کی وجہ سے، نہیں، میاں بیوی کی زندگی میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں، اور معافی مانگنے والا بڑا بہتر ہے، اور معاف کرنے والا اس سے بھی بہتر، کیونکہ معاف کرنے والی صفات ہمارے اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور جیسے معافی مانگتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پہ بنایا۔ تو اب یہ ہے کہ اس غلطی سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے، اور جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ سسرال کے ساتھ ہی انسان کی زندگی ہے۔ اب یہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی، اگر نند اور ساس کے ساتھ اچھے تعلق ہوتے تو یہ گھر سے باہر بات ہی نہ جاتی۔ وہ ماں خود اپنے بیٹے کو ڈانٹتی، ذلیل کرتی، رسوا کرتی، یا بہن بولتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک میری بھابھی ہے یا ساس کہتی میری بہو ہے اور ایک چھوٹی ننھی جان ہمارا شہزادہ اس کے ساتھ ہے، تو تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ ان رشتوں کو ہوا بھی اس لیے ملتی ہے جب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساس بھی کچھ نہیں، نند بھی کچھ نہیں، ان سے نہ بھی رشتہ رکھا تو خیر ہے۔ پھر جب میاں بیوی کی کبھی انبن ہوتی ہے تو وہ مزے لیتی ہیں، اگلی کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہاں بھی ہمیں کیا لگے، ہمیں تو پہلے نہیں کسی جگہ پہ رکھا گیا تھا، تو اب ہماری طرف سے یہ رہے یا نہ رہے۔ اس لیے سارے رشتوں کو عزت دو، اپنے شوہر کے رشتے کو بھی عزت دو، آگے سسرال ہے، نند ہے، ساس ہے، کیونکہ سارے رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، انہی سے ایک گھر بنتا ہے۔ نہیں تو میاں بیوی بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، سارے رشتے مل جل کے رہیں تو وہ رشتے ایک خوبصورت بن جاتے ہیں۔ باقی اگر ان کے رشتہ دار آتے بھی ہیں تو چھوڑے، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئی اور کیوں آئی، تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گئی ہے تو آگے سے رسپیکٹ نہیں ملی، کسی نے منہ نہیں لگایا، جس طرح وہ اپنی فیملی آپس میں مگن تھے تو پھر اس کو واپس آنا پڑ گیا، تو غلطی کی ہے۔ جب چلی گئی تھی نا تو رہتی، کچھ نہیں ہوتا، گھر جو اپنا ہوتا ہے، بیوی کا گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے ہسبینڈ کا گھر ہے۔ کتنی دیر لوگ جو ہیں اس کے اوپر چودھری بن کے بیٹھے رہیں گے، ایک نہ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو بادشاہی ملتی ہے اپنے گھر میں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت کشٹ ہے، ہم کہیں ہماری مائیں
جاتے وہ بادشاہزادیاں بن کے بیٹھ گئی یا ہم نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہر انسان کو ایک ٹائم لگتا ہے اپنا آپ منوانے میں، اپنا پہلے عزت دینی پڑتی ہے پھر عزت ملتی ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ انسان کو عزت نہیں ملتی اور رشتوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے، اور اب بھی سمجھ آ جائے رجب بٹ کو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول لے سب کے لیے، اور یہ بندہ سمجھ تو اس کو آ گئی ہے، عروج کو زوال ہے، اور یہ اس کو خوش نصیبی بھی بیوی کے ہی حصے کے ساتھ ملی تھی۔ دونوں کا نصیب جب جڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب نکاح ہوا، نکاح کے بعد شادی ہوئی تو اتنا جس طرح بھی فیم ملا، بہرحال اللہ تعالیٰ برے فیم سے ہمیں بچائے، مجھے بری شہرتوں سے بچائے، اچھا کام کرنے کی توفیق دے، تھوڑا زیادہ اس میں برکت ڈالے اللہ پاک کی ذات، اور ہم محنت کریں اور محنت سے کمائیں۔ تو ان کی یہ محنت ہے۔ تو باقی ان کی والدہ صاحبہ سے بھی ریکویسٹ ہے ان کو بیچاری کو نہ اور آزمائشوں میں ڈالیں اور چپ کر کے جائیں، علامہ صاحب سے مشورہ کریں اور جو بات ہوگی، بلکہ دونوں فیملیاں اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا پیچ اپ کریں، اور اس کے بعد اچھا کھانا کھائیں، ان کو بھی مطلب کہ خوشی ہو کہ وہ اتنی دور سے اگر یو کے سے آئیں ان کے لیے، تو وہ بھی خوشیاں سمیٹ کے جائیں، اور ہماری دعائیں ہر اس اچھے انسان کے لیے ہے جو بھی کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نڈی روٹی خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔